قربانی سے پہلے قربانی کی، سیاست میں قربانی سے پہلے قربانی کی بات ہوتی ہے، تو آپ نے تو آئی ایم شیور کہ یہاں قربانی سے پہلے قربانی نہیں ہوئی ہوگی، سارا ارینجمنٹ سب کچھ ہو گیا ہوگا. یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے پولیٹیکل اس میں ویکیبلری میں شیخ رشید نے اس طرح رکھی تھی، قربانی سے پہلے قربانی. جی جی جی. آئی ڈونٹ نو ان کا کیا مطلب ہوتا تھا. قربانی تو میرا خیال ہے میری تو اس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ قربانی سے پہلے کون سی قربانی ہوئی ہے یا ہونی چاہیے تھی. جو نارمل قربانی ہے بس وہی تھی. نہیں لیکن زبیر صاحب آپ نے بھی ویسے قربانی سے پہلے ایک قربانی تو دے دی ہے جو سیاسی قربانی ہے کہ آپ کی جو رفاقت تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے، یو ڈیسائیڈڈ ٹو فنش اٹ اپ، اور پھر نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر لی، تو کیا اس کو بھی قربانی کہہ سکتے ہیں ہم، لائک وہ جو سیاسی قربانی یا وہ شیخ رشید کے اصطلاحی معنوں میں قربانی والی؟ نہیں میرا خیال ہے وہ اس کو اگر قربانی ایک اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ ایک let me explain this is not something that anyone would have enjoyed. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہے اور لمبی رفاقت ہوتی ہے اور آپ کو پھر ایک وقت آئے کہ آپ ایک فیصلہ کریں کہ جی آپ نے چھوڑنا ہے. It's not an easy thing. It's a very difficult thing. It's frankly speaking, I had never thought کہ میں مسلم لیگ چھوڑوں گا. So yes, اس حوالے سے it was a difficult decision. اس کو ظاہر سی بات ہے ہماری جو پارٹی والے ہیں وہ کچھ اور نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، میں کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں، مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. بٹ یہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. میں جہاں نوکری کرتا تھا میرا سارا کیریئر تھا، 26 سال میں نے گزارے تھے آئی بی ایم میں. جب میں چھوڑ رہا تھا اس کو، وہاں بھی میں خود چھوڑ رہا تھا، ارلی چھوڑ رہا تھا، مطلب I could have stayed till the age of 16. تو اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ میں کیا آئی بی ایم چھوڑنے کے بعد میری لائف کتنی خراب ہو. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ within 2 days I was fine with whatever I was doing. اور وہ پیچھے چھوڑ دیا آپ نے وہ حصہ اپنے کیریئر کا اور آپ آگے چلتے. یہ بھی ایسے ہی ہے. بٹ ہاؤ ڈفرنٹ از دس عید فرام دا پریویس عید پرٹیکولرلی؟ چھوٹی عید پہ تو آپ نون لیگ کے ساتھ تھے، بڑی عید پہ نون لیگ سے راہیں جدا ہو گئی ہے، تو ہاؤ ڈفرنٹ از دس ایکسپیرینس ناؤ؟ This is exactly what I am saying. This is something that you had not thought. So when it comes, so like مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہم نے انہیریٹ کیا اپنے فادر سے، میرا خیال ہے کہ مشکل ترین فیصلے جو ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ لے لیتے ہیں اور پھر سمجھ ایک ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے آسانی ہوتی چلی جائے گی. The first day is difficult, then it gets better and better and better. اینڈ جو چھوٹی عید جو آئی تھی اس دفعہ، اس وقت ظاہر سی بات ہے آئی واز ناٹ سالڈلی ود دا پارٹی. میں تو پارٹی کی جو فیصلہ سازی ہے ایٹ اینی اسٹیج میں تو بالکل بھی نہیں انوالو. تقریباً 8-9 مہینے تو ڈیفینیٹلی ہو چکے ہیں، 8-9-10 مہینے. سو ابھی جب چھوٹی عید آئی تھی تو آئی واز ناٹ ریئلی پارٹ آف دا پی ایم ایل این ہیرارکی ان اینی لیول، ایٹ اینی لیول. بٹ اس کو آفیشلی اگر آپ کہیں کہ اس کو ابھی اناؤنس کیا گیا، بٹ ادر دین دیٹ آئی واز جس طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ایکچولی ایک مومنٹ نہیں ہوتا. مفتاح اسماعیل کی ایگزامپل لے لیں آپ، شاید خان پارٹی کی ایگزامپل لے لیں. انہوں نے ایک دن ایک دم سے فیصلہ نہیں کر دیا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. پیپل saw it coming because when they were appearing on television like I was appearing and criticizing some of the things that PMLN جو کر رہی تھی، انہوں نے فیصلے کیے تو اس سے اگر آپ اختلاف کر رہے تھے جو کہ میں کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے یو آر آؤٹ آف اٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز. میرا خیال ہے کہ ایوری بڈی وڈ وش ٹو نو دس، پرٹیکولرلی دا سپورٹرز آف پی ایم ایل این، کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی. مطلب سادہ سا سوال ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ وائی ڈڈ یو پارٹ ویز ود پی ایم ایل این؟ نون لیگ کے ساتھ علیحدگی کی، مطلب اتنی رفاقت کہ آپ گورنر سندھ لگے نون لیگ سے، پھر آپ مریم نواز اور نواز شریف یعنی پارٹی سپریمو کے ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے، اینڈ آل آف اے سڈن آپ اپنے آپ کو بالکل ایسے جیسے وہ، مطلب میں وہ کہنا نہیں چاہتا کہ لیفٹ آؤٹ محسوس کر رہے ہیں کہ ہوا کیا، واٹ ہیپنڈ ایکچولی سر؟ I think it's a process over a period of time. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ
چاہتے تو یہی ہے کہ آپ اسی طرح سے جس طرح سے پہلے تھا، بٹ دوریاں ہوتی چلی گئی اور فائنلی پھر یہی فیصلہ کیا کہ اونلی وے. دیکھیں ابھی تو ہم نے میاں صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا پرٹیکولرلی شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کہ وہ بڑے دیرینہ کار، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مری گئے تو ان کی ہمشیرہ سے ملاقات ہوئی سعدیہ عباسی صاحبہ سے، اور وہ کئی چاہت کا اظہار بھی کیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب واپس آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا ان کی پارٹی کے لیے. لیکن شاہد خاقان عباسی شاہد خاقان عباسی بہت بڑے لیڈر تھے ہیں، اور ان کی رفاقت 30-35 سال تھی، ان کے والد صاحب کی بھی رفاقت تھی، تو وہ میرا خیال ہے میرا تو وہ کیس نہیں تھا. اس وجہ سے اب آبویسلی انہوں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا ایٹ اے ویری کریٹیکل اینڈ کروشل ٹائم. تو ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے شاہد خاقان عباسی کو واپس لے کے آئیں. گڈ فار شاہد خاقان عباسی، بٹ میرا ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے کہ ریلیشن شپ. میرا خیال ہے ڈومسائل بھی میرا ڈفرینٹ ہے، پنجاب کا ڈومسائل. یہ تو بڑی ڈفرینٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈومیسائل مختلف ہونے والی بات ہے، یہ تو اس کے اندر تو تعصب والی بات نہیں ہے زبیر صاحب کہ ڈومیسائل کی وجہ سے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیں نون لیگ پرائمریلی پنجاب بیسڈ پارٹی، اور اس جتنے بھی مین اسٹریم لیڈرز ہیں اگر آپ لاہور ہی لے لیں تو حمزہ شہباز، سعد الدین، پرویز رشید، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، یو نیم اٹ، ایاز صادق، وہ تمام آپ کے پنجاب میں لاہور کے. ابھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جی ابھی جب یہ الیکشن ہو رہے تھے 2024 کے، تو اس کی کیمپین کے سلسلے میں not a single PMN leader stepped once in Sindh, any part of Sindh. And don't forget, Karachi is not just the financial hub of Pakistan. ادھر 22 نیشنل اسمبلی کی اور 45 پروونشل اسمبلی کی، یعنی کہ 67 سیٹس ور ایٹ اسٹیک جسٹ کراچی. تو اگر لیڈرشپ میں سے کوئی ایک شخص ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آئے گا پوری کیمپین میں، تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا لائنس ہے یا کتنا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دس پارٹ آف پاکستان. اور اس کی پولیٹیکل ریزن ہو سکتی ہے کہ جی جو جی ٹی روڈ پر جیت جاتا ہے وہ اسلام آباد میں حکومت بنا لیتا ہے، یہ ریالٹی ہے. بٹ ان آرڈر فار اینی پارٹی ٹو بی رولنگ ان اسلام آباد، I think it has to have its roots in every part of Pakistan. But زبیر صاحب having said that آپ گورنر لگے، سندھ کے گورنر اپوائنٹ ہوئے، اور ظاہر ہے وہ نون لیگ کی قیادت کے گو ایڈ کے بغیر تو نہیں ہوئے ہوں گے. اگر میں یہ ڈومیسائل والی آرگومنٹ کو بائی کر لیتا ہوں تو پھر تو انہوں نے گورنر بھی لگایا. نہیں تو وہ پنجاب سے لا کے تو نہیں کسی کو لگا سکتے. آف کورس مطلب obviously they had to appoint. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے اس کو تعصب کو کہا کہ کراچی میں بیٹھ کے نون لیگ کی سیاست کرنا is a far more challenging thing than if you were living in Punjab اور آپ نون لیگ کی سیاست. وہاں تو ہر گلی ہر محلے میں نون لیگ کا کوئی آپ کو بندہ ملے گا نا. یہاں تو آپ کو بتانا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے why you are in PMLN, because یہاں obviously اتنی روٹس نہیں ہیں، نہ ہی پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی اٹیمپٹ کیا. دیکھیں نا 2024 میں ایک بھی سیٹ نہیں پورے سندھ سے، نہ نیشنل اسمبلی کی نہ پروونشل اسمبلی. 2018 میں کوئی سیٹ نہیں ہوئی PMLN کو پورے سندھ سے، پروونشل اور نیشنل اسمبلی. 2013 میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ملی تھی اور 3-4 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ملی تھی، لیکن وہ سارے کے سارے بعد میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. سو یہاں تھوڑا سا اس طرح سے مشکل ہے. تو اس حوالے سے جب آپ کی بات بھی ہوتی ہے تو وہ ایک ڈفرنس تو آتا ہے. ٹھیک، اچھا اب ناراضی آپ کی ہے یا قیادت کی ناراضی ہے سر؟ دونوں طرف سے. اچھا دونوں طرف ہے، آگ برابر لگی ہوئی. مطلب جو میں سمجھتا ہوں یا ہمارے ویورز زیوم کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ ترجمان تھے، اور پھر تاثر یہ بھی ہے کہ آپ ایک برج تھے اسٹیبلشمنٹ اور قیادت کے مابین،
شاید وہاں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا, معاملات اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے, یا قیادت کو لگا کہ کوئی بٹریل ہو رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے ناراضی. آپ کی ناراضی کی وجہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں, میرا خیال ہے تمہیں کتاب آئے گی, اسی میں سب کچھ سامنے آ رہا ہے.